السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا بھی عام ہوتا جا رہا ہے کہ دین پر استقامت کیسے حاصل کیا جائے، شریعت کے باتوں کو کیسے مانا جائے۔ ماحول ایسا نہیں ہے، حالات ایسے نہیں بنتے کہ شرعی قوانین اپنے شب و روز کی زندگی پر لاگو کیا جائے۔ اگر آپ عقل والے ہیں تو ان باتوں کے کہنے اور اس کی تشہیر کرنے کے لیے ماحول بھی بنا لیا اور اپنے خیالات اور اپنی زبان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ دین کی راہ یعنی صراط مستقیم پر چلنا دشوار ہے اور شرعی امور کو اپنے کردار میں ڈھالنا بہت مشکل ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے ہم اپنے دل و دماغ اور زبان کو فرمان الہی کے مطابق اس بات اور اس عمل کے لیے بآسانی تیار کر سکتے ہیں کہ دین پر چلنا اور شریعت کے حکم کو ماننا ہمارا فرض اولین ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہر قیمت پر میدان عمل میں آنا ہوگا۔ اللہ عز و جل قرآن مجید کے پارہ 28 سورہ صف کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، دین خدا کی مددگار ہو، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریون سے کہا تھا۔ کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مددگار ہیں؟ حواریون نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریون نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کی تھی جب آپ علیہ السلام نے حواریون سے فرمایا تھا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواریون نے عرض کی ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ان دونوں میں جنگ ہوئی، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو ایمان والے غالب ہو گئے۔ آیت کے آخری حصے کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے تو ان کی قومیں 3 فرقوں میں منقسم ہو گئی۔ ایک فرقے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وہ اللہ تھا، آسمان پر چلا گیا۔ دوسرے فرقے نے کہا وہ اللہ کا بیٹا تھا، اس نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیسرے فرقے نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اس نے اٹھا لیا۔ یہ تیسرے فرقے والے مومن تھے اور ان کی ان دونوں فرقوں سے جنگ رہی اور کافر گروہ ان پر غالب رہے، یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہور فرمایا۔ اس وقت ایماندار گروہ ان کافروں پر غالب ہوا۔ اس تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی مدد فرمائی، اس کی برکت سے یہ لوگ کافروں پر غالب ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ 3 باتیں
اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوئی۔ نمبر 1، مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور ایاک نستعین کے خلاف نہیں۔ نمبر 2، عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا نحنو انصار اللہ۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی مگر عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ بس جان لیجئے کہ اللہ کے دین کی مدد اللہ اور رسول کے فرمان کو ماننا اور دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔